اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لاسٹ لیکچر میں کیا ڈسکس ہو رہا تھا؟ کوئی آپ میں سے بتانا پسند کرے گا تو بتا دے خود ہی، تو میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں حسن اچھا میں ہی بتا دیتا ہوں یار۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے صلح حدیبیہ ہماری ہو گئی تھی، اور حدیبیہ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر مختلف بادشاہوں کو، مختلف سرداروں کو خطوط بھیجے ہیں۔ ان خطوط کا ہم نے ایک مطالعہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے معرکہ موتا کا ذکر کیا، اور ہم غزوہ فتح مکہ تک پہنچ گئے تھے۔ اور ایک ہماری ایک لمبی ڈسکشن چلی تھی کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے بارے میں بات کی ہے، جس میں حضرت نوح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور سب کو ایک ہی دعوت دی گئی کہ آپ جائیں اور لوگوں کو جا کے بتائیں کہ سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ کو اپنا رب مان لیں۔ لیکن کسی بھی نبی کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ سیف بدست میدان کے اندر نظر آیا ہو ہمیں لڑتا ہوا۔ حضرت موسیٰ کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جب قوم سے کہا گیا لیکن وہاں پہ قوم نے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور ہم ہر دفعہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں اور باقی موقعوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں مختلف سرایا میں کہ صحابہ نے کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ نہیں دکھائی اور آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ایک اور چیز ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ غزوہ فتح مکہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈے ون سے گول تھا۔ رسول اللہ کی جتنی کوششیں تھیں، جتنی جد و جہد تھی، جتنی محنت تھی، وہ ساری مکہ کو فتح کرنے کے لیے تھی۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ مکہ جو تھا وہ سینٹرل تھا عرب کے اندر، بالکل جیسے ہمارا اسلام آباد ہے اور بنی اسرائیل کے لیے فلسطین تھا، تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ تھا کہ اگر مکہ کو فتح کر لیتے ہیں تو پورے عرب کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ اس غزوے کا سبب کیا بنا تھا؟ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا قریش نے، کہ اس معاہدے کے اندر ایک شک یہ تھی، ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر تو کوئی قبیلہ آپ کا حلیف بنتا ہے تو وہ آپ کا حلیف بن جائے، کوئی ہمارا بننا چاہ رہا تو ہمارا بن جائے۔ تو بنو خزاع نے مسلمانوں کی سائڈ لی اور مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر نے قریشیوں کی سائڈ لی اور قریش کے حلیف بن گئے۔ اس کے اوپر قریش کو بڑی چبھن ہوئی، قریش نے ان سے بدلہ لینا چاہا، اور بنو بکر کو ان کے لیے ابھارا، انہیں ہتھیار بھی دیا اور ایون بندے بھی پرووائڈ کیے کہ آپ ان سے بدلہ لو۔ بنو خزاع نے جب بنو خزاع کے خلاف جب بنو بکر نے عمل کیا اور ان کے کچھ بندے مار دیے، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ہم نے آپ کی سائڈ چنی تھی، اور یہ دیکھ لیں آپ کی سائڈ چننے کے اوپر ہمارے ساتھ یہ والا معاملہ پیش آیا ہے، اب ہمیں بدلہ لے کے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پیغام بھیجا قریش کو کہ یہ تو معاہدہ ٹوٹتا ہے، اب تو یا پھر آپ بنو بکر کی سائڈ چھوڑ دیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر جو لوگ جو ہیں قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ لے دیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیار ہو جائیں جنگ کے لیے۔ اس وقت وہ ایک ہائپ میں کریٹ تھی نا کہ کیا یہ ہمارے خلاف کیسے گئے ہیں، پتہ چل گیا نا، مزہ چکھا دیا۔ تو اسی ہائپ کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو نہیں کہتے تھے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم نے لے لیا اپنا بدلہ، ہم نے لے لیا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد یہ ریلائز ان کو ہو گیا کہ یہ جو ہے نا، یہ بات ہم نے ٹھیک نہیں کی، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اب مسلمان ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس پہ انہوں نے ابو سفیان کو مشورے کے تحت بھیجا کہ آپ جا کے صلح کی تجدید کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے سے تیار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کہاں کا ہے؟ پھر حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ واللہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن پھر جب صحابہ نے دیکھا کہ پہلے مکہ سے
جو ہیں بدیل بن ورقہ آیا ہے، پھر ابو سفیان پیچھے ہی آ گیا ہے صلح کی تجدید کے لیے، تو ان کو اس بات کی ہو گئی کہ یہ جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا اور ادھر بنو خزاع کے ساتھ بنو بکر نے کوئی زیادتی کی ہے، اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے سب سے پہلے، اور رسول اللہ کو کہتا ہے، رسول اللہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، یہ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کرتا ہے، ابو بکر صدیق بھی سے کوئی جواب نہیں دیتے، حضرت عمر کے پاس جاتا ہے، ان سے ذکر کرتا ہے، وہ سختی سے پیش آتے ہیں، حضرت علی کے پاس جاتا ہے، وہ اور تو کچھ نہیں کہتے، وہ ایک صرف اتنا سا کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اور تو کوئی تمہارے پاس رستہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ تم جاؤ اور نا عوام کے اندر نا یہ اعلان کر دو کہ ہم نے صلح کر لی ہے، ہماری صلح ہو گئی ہے، اور یہ کہہ کے نا تم واپس چلے جانا، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا اب اس کے علاوہ۔ تو یہ ایسے ہی کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ واپس جاتا ہے تو قریشی پوچھتے ہیں ہاں بھی آپ جو ہیں وہ صلح کرائیں؟ کہتا ہے میں گیا رسول اللہ کے پاس لیکن رسول اللہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ پیش آتا ہے، یہ جاتا ہے ام حبیبہ کے پاس، ام حبیبہ جو ہیں اس کی بیٹی ہوتی ہیں، ان کے پاس جاتا ہے اور جا کے رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھنے لگتا ہے تو رسول اللہ کا بستر سمیٹ دیتی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں تھا، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ بستر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ناپاک ہیں، آپ نجس ہیں، آپ مشرک ہیں۔ تو یہ ایک سردار کی بڑی توہین ہوتی ہے، یہ اٹھ کے وہاں سے بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ آ کے قریشیوں کو بتاتا ہے کہ یہ معاملات پیش ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو علی نے مذاق کیا کہ باہر جا کے اعلان کر دو کہ صلح ہوگی، یہ ایسے کیسے صلح ہوتی ہے؟ اس پہ رسول اللہ نے کوئی ایکشن لیا؟ کہتا ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ اتنی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں، صحابہ کو تیاری کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ جو بھی قریش کے جاسوس ہیں اور جو مخبر ہیں ان تک یہ خبر نہ پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوتا ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط دیا ہے ایک عورت کو، اور وہ عورت وہ خط لے کے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مقداد کو، اور حضرت ثابت کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس عورت سے وہ خط لے کے آؤ۔ وہ پہنچتے ہیں اس کے پاس اور جا کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی خط دے دو۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا ہے اور یہ بات جھوٹ ہو نہیں سکتی، تم خط نکال دو نہیں تو ہم اپنے طریقے سے نکلوا لیں گے۔ اس پہ وہ ڈر جاتی ہے اور وہ خط جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں واپس لے آتے ہیں خط۔ رسول اللہ وہ خط دیکھتے ہیں اور حاطب بن ابی بلتہ کو بلا لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حاطب یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو قریشی نہیں ہوں، لیکن میرے جو خاندان والے ہیں، میری فیملی جو ہے وہ مکہ کے اندر ہے، تو مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میں تو قریشی نہیں ہوں تو مجھے میرے کسی جاننے والے کو کوئی پناہ نہیں دے گا، تو وہ کہیں میری فیملی کو نقصان نہ پہنچائیں، تو میں ان پہ ایک احسان کر دوں گا، شاید وہ میری فیملی کے اوپر بھی کوئی احسان کر دیں۔ تو اس پہ حضرت عمر فوراً کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، یہ بدری ہے، یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے بدر والوں کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس پہ حضرت عمر اشکبار ہوتے ہیں اور جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مدینہ سے نکلتے ہیں مکہ کی طرف، اور اس سے پہلے رسول اللہ ایک چھوٹا لشکر جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں مختلف علاقوں میں، صرف گمراہ کرنے کے لیے، کوئی مخبر ہے تو وہ گمراہ ہو اس سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں ادھر سے اس مقام میں ان صحابہ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ نکل گئے ہیں، تو وہ بھی جو ایک دستہ نکلا ہوتا ہے وہ دستہ بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مقرر کرتے ہیں امیر، جب رسول اللہ نکلے ہوتے ہیں۔ رستے میں ملتے ہیں رسول اللہ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب، وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اچھا، ایک بڑا سیرت پڑھتے ہوئے ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ جو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، کہ بڑا ایک رسول اللہ کا وہ تھا، ایموشنز تھے، وہ رسول اللہ کو بھی فیل ہوتے تھے کہ رسول اللہ واز ناٹ اے مین آف اسٹیل، واز ناٹ اے مین کہ ان کا کوئی آئرن پمپنگ ہارٹ تھا دل کے اندر، بہت کوئی ایسے رسول اللہ نہیں تھے، بڑے ایموشنل اور ہر بات کو بڑا اثر لینے والے۔ تو اب جب یہ لوگ مل رہے ہیں آ کے، یہ لوگ رسول اللہ کی ہجو کیا کرتے تھے، رسول اللہ کے بارے میں برا بھلا کہا کرتے تھے، تو رسول اللہ نے ایک دفعہ منہ پھیرا ان سے۔
آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ صورت دیکھ کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں، کہ اب وہ ایمان لے آئے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے اپنے بھائی ہیں یہ جو ہیں یہ سب سے بدبخت ہوں۔ اچھا، اب حضرت علی یہاں پہ ایک بڑی اچھی کہتے ہیں، صحابہ کا بڑا ایک ساتھ تھا رسول اللہ کا، تو یہ ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں ابو سفیان بن حارث سے کہ تم رسول اللہ کے سامنے جاؤ اور یہ کہو جو حضرت یوسف کو کہا تھا ان کے بھائیوں نے، وہ کیا تھا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ یہ کلمات جو ہیں وہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ سکھا دیتے ہیں ان کو، تو وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ کو، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں فوراً رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا کہ لات کے شہسوار محمد کے شہسوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا تارات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا رستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ یہ جو میں پڑھ رہا تھا تو جب بھی پڑھا اس کو تو ایک کیفیت بنی ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے ناراض ہو کے پاس آتا ہے تو بندہ آنکھوں میں وہ نمی بھی آ جاتی ہے کہ یار اب یہ معافی بھی میرے سے مانگ رہا ہے، لیکن وہ تکلیف بھی یاد ہوتی ہے جو اس نے دی ہوتی ہے، تو آپ بندہ اس کے سینے پہ گلے لگاتا ہے یا اس کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، یار تو نے اس وقت مجھے بڑی تکلیف دی تھی۔ تو رسول اللہ کی بھی وہ اس طرح کی کیفیت، پتہ نہیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کیفیت رسول اللہ کی بنی ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا۔ اب ابو سفیان اور باقی جو حکیم بن حزام اور مختلف بدیل بن ورقہ جو گیا ہوا تھا رسول اللہ کے پاس آگے، جس نے شکایت کی تھی اور پھر واپس گیا تھا، بنو خزاعہ کا یہ شخص تھا، تو یہ آتے تھے باہر اور آ کے انتظار کرتے تھے۔ بدیل کو تو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، لیکن باقی لوگوں کو کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی۔ ادھر بھی رسول اللہ نے ایک ڈیفرنٹ کر دیا تھا پرسپیکٹیو، وہ جو ایک بھیجا بھی تھا حاتم بن ابی بلتہ نے، اس کو بھی رسول اللہ نے پکڑ لیا تھا اور اللہ سے دعا بھی فرمائی ہوئی تھی کہ کسی مخبر کو کوئی خبر لے جانے نہ دیجیے گا، تو وہ والا سارا بھی معاملہ پیش آ رہا تھا۔ تو یہ لوگ آتے تھے باہر اور آ کے دیکھتے تھے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لکڑ ہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ اب جب ایسا ہوا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا ہے تو انہوں نے بلایا اس کو کہ ابو حنظلہ، انہوں نے آواز پہچانی اور آگے کہا کہ ابو فضل۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میں کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ ہیں، لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ مختلف مقامات کے اوپر آگے لا لیں۔ اب وہاں پہ یہ سارے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بدیل کہہ رہا ہے کہ یہ نا خزاعہ کا لشکر ہے، وہ آئے ہیں تم لوگوں سے بدلہ لینے۔ تو ابو سفیان اس کے بدلے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ان کا لشکر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ان کا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے، اور یہاں پہ ابو سفیان کو نا کہتے ہیں کہ تم میرے لشکر پہ، میرے خچر پہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ وہ رسول اللہ کے خچر پہ نکلے ہوتے ہیں کہ اس پہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں، تم ان سے امان طلب کر لو مکہ والوں کے لیے، اتنے بڑے لشکر کا سامنا تم لوگ نہیں کر پاؤ گے۔ 10,000 صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے اس لشکر کے اندر۔ یہ جو ہیں یہ سارے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جہاں سے بھی گزر رہا تھا نا، جس بھی آگ کے الاؤ کے پاس سے گزرتا تھا، صحابہ ایک دفعہ دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اور اوپر میں سوار ہوں، تو وہ مجھے جانے دیتے تھے۔ لیکن جب رستے میں پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں پہ الاؤ چل رہا تھا، تو جب وہاں پہنچا تو یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا،
انہوں نے کہا کون ہے؟ وہ اٹھ کر میری طرف آئے، جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیما کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا ہے۔ جب باقی صحابہ نے تو دیکھ لیا کہ بھئی اللہ کے رسول کا خچر ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا جو ہیں اوپر سوار ہیں، تو ٹھیک ہے جانے دیتے ہیں۔ کہ حضرت عمر نے پوری دکھایا ہے کہ بھئی دشمن اللہ کا بیٹھا ہوا ہے ساتھ، ایسے تو نہیں جانے دیں گے۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے، جیسے ہی دیکھا نا بیٹھا ہوا ہے تو رسول اللہ کی طرف فوراً رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں عمر سے آگے نکل گیا اور اندر جا کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں عمر بھی پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب جا کے انہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے دونوں جو ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے رسول اللہ، یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ کو سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن قاب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے، کہ تمہارے قبیلے سے ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کہ عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب یعنی ان کے باپ کے خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہ تم اسلام لے آئے ہو نا، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرا باپ خطاب جو تھا وہ اسلام لیتا۔ اور یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کو تمہارا اسلام لانا زیادہ پسند آیا خطاب کے اسلام لانے سے، تو اس لیے مجھے بھی یہ زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق اسے ڈیرے میں لے گیا۔ اچھا یہ بھی ایک حکمت عملی تھی رسول اللہ کی کہ اب اگر ابھی اس وقت ابو سفیان سے کوئی بات کر لیتے تو وہ فوراً جاتا قریشیوں کے پاس اور انہیں جا کے یہ بات بتاتا۔ ہو سکتا تھا کچھ سردار جو ہیں وہ ریزسٹ کرتے اور وہ کہتے نہیں ہم تو جنگ کریں گے، اور ان کو موقع مل جاتا کچھ تیاری کا۔ رسول اللہ نے اس کو بھی ادھر ہی رکھ لیا، پیچھے قریش جو ہیں وہ بالکل انجان ہے کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب دوبارہ لایا گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کہ اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے اچھے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی الہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہوتا تو وہ میرے کوئی نہ کوئی لات منات عزا جو ہیں میرے کچھ کام تو آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ تو جب یہ بات کی تو اس پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے بات کی، ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے، یہ بادشاہ ہے، سردار ہے، یہ تو عزت و تکریم کا جو ہے نا یہ عادی ہے، اس کو عادت ہے، اسے کچھ دے دیجیے۔ تو رسول اللہ نے یہاں پہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان دی جائے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ داخل ہوا ہے مکہ کے اندر۔ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، اس میں صرف ایک آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ٹکرائے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ ایک رسول اللہ نے مختلف جگہوں سے صحابہ کو کہا تھا کہ آپ لوگ داخل ہوں مکہ کے اندر، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دستہ تھا وہ جہاں سے وہ داخل ہوا رہا تھا اس دستے کے ساتھ کچھ مقابلے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ تھوڑا بلڈ شیڈ ہوا ہے، ادروائز کوئی بلڈ شیڈ اس کے اندر نہیں ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کعبہ میں گئے ہیں اور جا کے بوسہ دیا ہے حجر اسود کو اور طواف کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کمان تھی اپنی، اور اس اچھا جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ آیات پڑھتے جاتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد،
حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے جو ہے وہ خطاب کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جہتوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد ہے جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹوں کی شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی، نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم و خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ الحمدللہ آج ہمارا یہاں تک ہی مکمل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کلاس ہوپ سو ہماری آخری کلاس ہوگی سیرت کی، اور بنیادی مقصد جو سیرت کا تھا میری طرف سے آپ لوگوں کو دینے کا، وہ یہ تھیم تھا، جو تھیم ہم نے کور کیا لاسٹ لیکچر کے اندر۔ ہم نے ایک آپ لوگوں کو تھیم کلیئر ہوا ہے سیرت کا کہ رسول اللہ ایک مشن لے کے چل رہے تھے، وہ مشن سمجھ آ جانا چاہیے۔ صبح والوں سے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دو دفعہ میں بھی دوبارہ ٹیسٹ لے لیں، ان کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر، ان کا آج مکمل ہو جانا تھا، کل مکمل ہو جائے گی ان کی سیرت، کیونکہ آج کا لیکچر جو ہے وہ صبح میں یاسر صاحب نے لے لیا تھا، میں آج صبح پڑھا نہیں پایا، لیکن ان کی انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی نیکسٹ کلاس کے اندر۔ آپ لوگوں کی بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مکمل ہو جائے گی، اور ویکینڈ والوں کی بھی نیکسٹ کلاس کے اندر سیرت مکمل ہو جائے گی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری تھیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔